مرنے پر ملول ہونا ظلم میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ اگر تو اس قدر نماز پڑھے کہ پشت خم ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ جسم کانٹا بن جائے، ہرگز فائدہ نہ ہو پائے گا جب تک تو مال حرام سے پرہیز نہ کرے۔ ایمان یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار توحید و رسالت کرے، دل سے تصدیق کرے اور اعضاء سے اس کے حکموں پر عمل کرے۔ جس کا لباس ضعیف اور ہلکا ہوگا اس کا ایمان بھی ضعیف ہوگا۔ فقیر یا قرابت دار کو صدقہ دے کر نہ جتاؤ، بلکہ قبول کرنے پر اس کے احسان مند رہو، کیونکہ اس نے تمہارے لیے ذخیرہ آخرت جمع کیا۔ امیروں اور بادشاہوں سے میل جول نہ رکھو جو دین سے نفور اور شریعت سے دور ہو۔ بھوک سے پہلے کھانا کھانا مکروہ ہے۔ وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائیں اور غریبوں اور مسکینوں کو نہ بلائیں۔ انسان کی دولت طمع و حرص علم و دانش کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ میزبان کو انتظار میں نہ ڈالو، مقررہ وقت پر پہنچو۔ بدعتی، ظالم، فاسق اور متکبر کی دعوت قبول مت کرو۔ علم کا مطالعہ کرو، اور وہ علم اپنے دل کے حالات جاننے کا ہے۔ عابد کو کھانا کھلانا عبادت میں مدد کرنا ہے، اور فاسق کو کھانا کھلانا فسق میں مدد کرنا ہے۔ خوراک بھوک سے کم کھاؤ تاکہ قوت عبادت اور صحت میسر آئے۔ مہمان کے سامنے تھوڑا کھانا رہنا بے مروتی اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ مہمان کے آگے کھانا رکھنے سے پہلے اہل و عیال کا حصہ نکال لو۔ جب تک بندہ اپنے نفس سے بر نہ آئے دوسرے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے۔ نکاح دین کا حصار ہے اور شہوت شیطان کا ہتھیار، اسی لیے نکاح اس کے شر سے بچانے والا ہے۔ جو کسب حلال نہ کر سکے اس کا نکاح نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ کسب حرام ایسا گناہ ہے کہ کوئی نیکی اس کا تدارک نہیں کر سکتی۔ عورتوں کو ضعف اور ستر سے پیدا کیا گیا ہے۔ ضعف کا علاج خاموشی اور ستر کا علاج پردہ ہے۔ کبھی غصے میں بھی طلاق کا لفظ زبان پر نہ لاؤ، اللہ کو یہ امر سخت ناپسند ہے، اور عورت کی دل شکنی کا معجب ہے۔ اہل و عیال کے کسب حلال کرنا ابدالوں کا کام ہے، اور ان کو صلاحیت سے رکھنا اور ادب سکھانا جہاد سے افضل ہے۔ سب سے بڑی جہالت اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا ہے۔ ناواجب احتیاط باعث تکبر اور نشان غرور ہے۔ زیادہ کھائے گا تو خواہش کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ عبادت سے غافل ہوگا اور یہی نفس کی خواہش ہے۔ مسئلہ تقدیر ایک مشکل مسئلہ ہے، اس پر بحث نہ کرو۔ بدخلق اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور دشمنی سے جفاکاری۔ حسد خباثت قلب کو ظاہر کرتا ہے۔ حاسد دشمن پر پتھر پھینکتا ہے، مگر وہ واپس اسی کو لگتا ہے، اور دشمن ہنستا ہے۔ بعض احمق اس غم میں گھلتے رہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو دولت کیوں دی۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت لب پر مت لاؤ۔ بچوں کی اصلاح مکتب میں ہوتی ہے، اور عورت کی اصلاح گھر میں۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ اسے رنج نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔